و ایتاء زکات و کانوا لنا عابدین. اور یہ انبیاء علیہ السلام کا یہاں ذکر ہے. اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی جو امام المہدی ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ شریعت ہی لے کے آئے، بلکہ غیر شرعی انبیاء کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی اصطلاح استعمال فرمائی ہے، ائمۃ یہدون بامرنا. کیونکہ امام مہدی جو ہے جب وہ ظاہر ہونا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو وہ نبی ہوگا. چنانچہ قرآن کریم سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ وہ آنے والا موعود امام مہدی جو ہے وہ بھی نبی ہوگا. قرآن کریم میں اس آنے والے امام مہدی کے لیے بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر ہے مختلف جگہوں پہ. مثلا ایک موقع پہ سورہ ہود میں فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر قائم ہے، آپ کے پیچھے ایک شاہد آئے گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوگا. تو جو خدا کی طرف سے ظاہر ہو وہ مرسل ہوتا ہے، وہ خدا کا نبی ہوتا ہے. اور اس سلسلے میں سورہ صف کی جو آیت 10 ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہاں پہ بھی خدا کا لفظ آیا ہے جو دراصل آنے والے موعود کے ایک خاص مقام کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ مہدی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہدایت دی جائے گی. وہ کسی دنیاوی استادوں سے تعلیم شاگردی کر کے علم پانے والا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اسے ہدایت دے گا، اللہ خود اسے علوم و معارف سکھائے گا. اور اس آیت سے متعلق بھی بہت سارے گزشتہ علماء کبار نے بھی یہی تشریف بیان فرمائی ہے کہ یہ جو اسلام کا تمام ادیان پر غلبہ بیان کیا گیا ہے اس آیت کریمہ میں، وہ امام مہدی کے ظہور کے ذریعے اس کے واسطے سے مقدر ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ تاکہ آپ اسے تمام ادیان پر غالب کریں. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو سب ادیان پر اس طرح اسلام کا غلبہ نہیں ہوا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں یہ بتا دیا کہ یہ جو غلبے کا کام ہے یہ دوبارہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مقدر ہے، اس لیے آپ کی ایک دوسری بعثت ہوگی. چنانچہ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس کے ساتھ ہی فرمایا وآخرین منہم لما یحلقوا بہم، امیین میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آخرین میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بعثت ہوگی. اب یہ تو ظاہر ہے کہ ظاہری طور پر تو بعثت نہیں ہو سکتی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب جانتے ہیں، قرآن مجید بھی اس پر شاہد ہے کہ آپ تو وفات پا چکے. تو یہ ایک سوال اس وقت طبعاً پیدا ہوا کہ کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی. تو اس وقت جب صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ حضور وہ آخرین کون ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پر حکمت اور لطیف جواب ارشاد فرمایا کہ جس میں بتا دیا کہ میں خود تو نہیں آؤں گا، اور حضرت سلمان فارسی جو واحد غیر عربی تھے اس وقت اس مجلس میں تشریف فرما، آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے آنسل نے فرمایا کہ جب ایمان ثریا پر چلا جائے گا تو پھر خدا ان میں سے کسی ایک شخص کو یا بہت سے لوگوں کو کھڑا کرے گا جو ایمان کو ثریا سے واپس لا کے پھر اسلام کو دنیا میں اور ایمان کو دنیا میں قائم کریں گے. اور قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو آنے والا ہے جس کے ذریعے سے تمام ادیان پر دین اسلام کا غلبہ مقدر ہے، وہ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی روحانی بعثت ثانیہ ہے. اس کا اپنا وجود کوئی نہیں ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے اور آپ میں اتنا فنا ہے کہ گویا اس کا آنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہے. تو یہ جو امام المہدی کا ذکر ہے وہ ایک منصب نبوت ہے. اور ان معنوں میں جیسا کہ اس سورہ انبیاء کی آیت کے حوالے سے ذکر کیا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک غیر شرعی نبی آئے گا، وہ امام مہدی ہوگا
وہ اللہ سے ہدایت پائے گا، اور اس کا آنا گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح شریعت مکمل ہوئی تھی، اس بعثت ثانیہ کے دوران اشاعت ہدایت کی تکمیل ہوگی، اور تمام ادیان پر اسلام کو جو ہے وہ غالب کیا جائے گا۔ اور یہ اسی آپ کے نائب امام مہدی کے ذریعے سے مقدر تھا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ یہ جو ہدا کا لفظ ہے، یہ بڑا، آپ دیکھیں مہدی کے لفظ میں بھی یہی روٹ ہے ہدایت کا، اور اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ اندرونی اصلاح کی طرف اشارہ ہے جو مہدی کا کام ہے۔ اور دین الحق میں جو حق کا لفظ ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دوسروں کو بھی، دوسرے مذاہب جو باطل مذاہب ہیں ان کو وہ شکست دے کے تو اسلام کی حقانیت کو ثابت کرے گا۔ تو ان معنوں میں قرآن مجید میں امام المہدی کا ذکر ہے، اور دراصل یہ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا وہ آنے والا جو ہے اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ تو وہ حیثیت جیسا کہ قرآن کریم کی آیت سے پتہ چلتا ہے، امام مہدی کا مقام نبی کا مقام ہے، اور آخری زمانے میں آخرین میں رسول کے آنے کی پیشگوئی، ایک شاہد کے آنے کی پیشگوئی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا گواہ بن کر آئے گا، اس کے متعلق قرآن کریم میں پیشگوئی ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت جو ہے وہ بڑی وضاحت سے اس پہ روشنی ڈالتی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد سے بھی اس کی وضاحت فرما دی۔ جی بہت شکریہ صاحب۔ ایک چھوٹا سا ایک اور یہاں پہ سوال اگر شامل کر لیں، بھی تھوڑا وقت ہمارے پاس ہے، وہ دلچسپ اس لحاظ سے کہ ایسے سوالات آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بعض بہت بنیادی باتیں ہیں جو ہو سکتا ہے لوگوں کو نہ معلوم ہو، اور وہ ان کو بتانا جو ہے وہ ان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بن جائے۔ تو ایک دوست ہیں غیر از جماعت، انہوں نے یہ ای میل بھیجی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں، چینل بھی دیکھتا ہوں، اور اس پہ میں مرزا مسرور احمد صاحب کو دیکھتا ہوں، مجھے یہ بتا دیں کہ یہ دراصل کون ہے؟ تو غالباً وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے۔ یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں شاید ان کی طرح اور بھی کئی لوگ ہوں جو یہی دل میں سوچتے ہوں اور پوری طرح معلومات نہ ہوں، تو اچھا کیا انہوں نے پوچھ لیا۔ یہی بات میں آپ کی دہراؤں گا کہ جن لوگوں کو سوال ذہن میں پیدا ہوں ان کو پوچھ لینے چاہیے، ممکن ہے ایک کا سوال دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو جائے۔ تو جہاں تک حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح خامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے تعارف کا تعلق ہے، ہم احمدیوں کے لیے تو اب اللہ کے فضل سے یہ چیز قابل تعارف نہیں رہی، لیکن باقی دوستوں کے لیے یقیناً ہے، تو ان کے لیے بتانے کی ضرورت ہے کہ جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کے مطابق کہ ثم تکون الخلافۃ علی منہاج النبوہ، آپ کے وصال کے بعد جماعت کے اندر ایک نظام خلافت جاری ہوا۔ 1908 میں جب آپ کا وصال ہوا 26 مئی کو، تو اس کے اگلے دن ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں خلافت کا قیام ہوا، اور پہلے خلیفہ منتخب ہوئے، پھر دوسرے ہوئے، پھر تیسرے ہوئے، پھر چوتھے ہوئے، اور 22 اپریل 2003 کو جماعت احمدیہ کے 5ویں خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا انتخاب ہوا، اور یہ 5ویں جو خلیفہ ہیں ان کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب۔ یہ سب سے بڑا ان کا تعارف تو یہ ہے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو احیاء اسلام کے لیے کھڑا کیا، جو امام مہدی ہے، جو مسیح موعود ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اسلام کے احیاء اور عالمگیر ارشاد کے لیے مقرر کیا، اس مقدس انسان کا 5واں خلیفہ ہے۔ یہ بھی یقیناً یاد رکھنا چاہیے، اور بڑی اہم بات ہے جو ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ جماعت احمدیہ کے اس نظام خلافت میں یہ طریق ہرگز نہیں، جو کبھی بھی اسلامی نظاموں میں نہیں ہوتا، کہ گویا باپ کے بعد بیٹے کو انتخاب کر لیا جائے، بیٹے کے بعد پھر پوتے کا انتخاب کر لیا جائے۔ یہ جو وراثتاً نظام قیادت چلتا ہے، یہ اسلامی